نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين فرمایا کہ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، میرے نبی آپ ان کو سناتے جائیں، اللہ کا ذکر ان کو سناتے جائیں، اللہ کی بات چھوڑیں نہ، اللہ کی بات کرتے جائیں۔ فذکر، اور وہ لوگ کیا کہتے تھے آگے سے کہ مجنو ہے یا کاہن، مجنو اور کاہن، مجنو تو سب لوگ سمجھتے کہ دیوانے کو کہتے ہیں، لیکن کاہن اس شخص کو کہا جاتا ہے جو حساب کتاب کرتا ہے۔ ہمارے دور میں جو آج کل وہ جو حساب کرتے ہیں نا، عورتیں آتی نا تو دم ہم ڈال دیتے ہیں، پھر کہتے جی آپ حساب نہیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جی میں تو نہیں کرتا، کہتے جی سارے کرتے ہیں، میں کہ سارے کرتے ہوں گے، ہمیں تو نہیں آتا۔ تو حساب کتاب کرنے والا، باتیں بنانے والا، وہ کیا کرتے ہیں کہ کہتا ہے ادھر کتاب میں انگلی رکھو، وہ انگلی رکھتی ہے تو کہتا ہے یہ ہو گیا، ہاں جی۔ تو اس دور میں کاہن ہوتے تھے، آج کل یہ عامل ہے وہ کاہن، اس طرح باتیں وہ لوگ کرتے تھے۔ کاہن یہ فال نکالتے تھے، آج کل جو فال نکالتے ہیں نا، یہ فال اس ٹائم جو نکالتے تھے ان کو کاہن کہا جاتا تھا۔ آج کل گلی گلی جگہ جگہ بیٹھے ہوئے، آؤ جی تھوڑے مسئلے حل کریے، اپنا مسئلہ حل ہوتا نہیں ہے کہ لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس نے کسی کاہن کے سامنے، عامل کے سامنے ہاتھ رکھا کہ میرا ہاتھ دیکھے، میرا حساب کرے، تو اس میں پھر دو باتیں ہیں کہ اگر ویسے شغل میں رکھا تو کافر نہیں ہوا، لیکن اگر وہ اس نے اس عقیدے سے رکھا کہ جو یہ بتائے گا یہ سچ ہے، وہ کافر، اس نے اس دین کا انکار کر دیا جو حضور لے کر آئے۔ علم غیب صرف اللہ کو بتائے، تو یہ غیب کی بات بتاتے ہیں نا کہ فال نکالو جی، طوطا بیچارہ کیا کرے گا، فال نکالے گا۔ طوطا ایک لفافہ پکڑتا ہے، اس میں ایک عبارت لکھی ہوتی ہے، اور لوگ پھر جناب ہاتھ کی لکیریں دکھاتے ہیں۔ عورتیں کہتے جی ہمارے گھر میں یہ معاملہ ہے، آپ حساب کرو۔ اب وہ حساب کرنے والے کیا کرتے ہیں، کوئی تو کوئی لکیریں مار دیتے ہیں، کسی نے کتاب رکھی ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہاں انگلی رکھو، کوئی کہتا ہے جی یہ لکیریں شکیریں مار کے تمہارے ساتھ تو یہ معاملہ ہے، اب اس کا کیا ہوگا جی، اس کا حساب کتاب ہوگا، اور اس کے لیے بڑے چلے کی ضرورت ہے، اور اس میں اتنا ٹائم لگتا ہے، اتنے پیسے لگتے ہیں، تو پھر کام چل پڑتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کاہن یا دیوانہ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فذکر، اے میرے نبی آپ سنائیں میرا کلام، میری بات ان تک پہنچائے۔ فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ اللہ کے نعمت کی برکت سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے۔ یہ لوگ کہتے رہے، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ جو کچھ کرتا ہے کون کرتا ہے جی، علم غیب کسی کو نہیں ہے کہ آپ پہلے اپنے سامان کو سنبھالتے نہیں ہیں یہ عورتیں، اور جب انگوٹھی اور کوئی ہار شار گم جاتا ہے پھر کہتے ہیں حساب کرو جی، پھر بعض لوگ کتوں سے بھی حساب، اب بیچارہ کتا ایک جانور ہے، وہ کیا حساب نکالے گا، کتوں کو پیچھے چھوڑتے ہیں۔ اچھا پھر یہ بات بھی ہے کہ حساب کرتے جی فلاں
اس طرح تمہارے گھر میں آیا تھا، اس نے کیا. کہتے جی نام بتاؤ. کہتے نام تو ہم نہیں بتا سکتے، نام بتائیں گے تو وہ ہمارے گھر پہنچ جائے گا کہ تم نے میرا نام کیوں بتایا. تو یہ سب خرافات، سب کیا ہے جی؟ اللہ نے فرمایا فذکر، میرے نبی آپ ذکر فرمائیں، ذکر کریں، بیان فرمائیں. فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ رب کے نعمت کی برکت سے نہ کاہن ہیں نہ دیوانے ہیں، ان کو کہنے دو. فرمایا ام یقولون شاعر، اور دوسری بات یہ کرتے تھے کہ آپ شاعر. یہ جو اتنی نئی نئی باتیں قرآن بیان کرتے ہیں، قرآن تو اب تو ایک تاثیر رکھتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ شعر و شاعری. تو اللہ فرماتے ہیں ام یقولون شاعر، یہ آپ کو شاعر کہتے ہیں. تو فرمایا کہ نتربص بہ ریب المنون، پھر کہتے ہیں کہ ہم زمانے کی گردش کو دیکھتے ہیں کہ کب ان کی شعر و شاعری ختم ہو جائے، آج ہے کل نہیں. تو جب اس طرح کہا نا، اس دور میں زماد ایک شخص تھا جو شاعر بھی تھا، جو یہ حساب کتاب بھی کرتا تھا. وہ پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا جی کہ آپ نے فلاں قبیلے کا نام سنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنا ہے. فرمایا اس میں ایک مشہور آدمی ہے جو علاج کرتا ہے، زماد نام ہے، اس کا نام سنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی سنا ہے. تو اس نے کہا جی وہ میں ہوں، وہ میں ہوں، اور میں نے آپ کے بارے میں سنا کہ شاعر ہے یا مجنون ہے، میں آپ کا علاج کرانے آیا. آپ انشاءاللہ شفا ہوگی آپ کو، میں آپ کا علاج کرانے آیا. تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے کچھ نہیں کہا. آپ نے یہ جو ہم خطبہ پڑھتے ہیں نا جمعے کے دن شروع میں، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، یہ خطبہ جب آپ نے پڑھا تو وہ حیران و پریشان ہو گیا، اور اس نے جناب کہا کہ یہ جو کلام ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اور وہ مسلمان ہو گیا. تو آیا تھا علاج کرنے، لیکن جاتے ہوئے وہ اپنا علاج کرا گیا. آیا تھا تو کافر تھا، گیا تو رضی اللہ تعالی عنہ ہو گیا، وہ صحابی بن گیا. فرمایا کہ یہ آپ کو ایک اور بات شعراء کے بارے میں، یہ آج کل کے دور میں، جب پہلے کافی برے صغیر میں شعر و شاعری بڑھی، حتیٰ کہ علامہ اقبال نے بھی زبردست اشعار کہے ہیں، لیکن فرمایا کہ گفتار کا غازی تو بنا لیکن کردار کا غازی بن نہ سکا. اجی اقبال بڑا من موہن ہے، منہ باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو بنا لیکن کردار کا غازی بن نہ سکا. تو جتنے بھی اللہ کے نبی آئے، اللہ قرآن یا سورۃ یاسین میں آپ لوگ پڑھتے ہو، اللہ فرماتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، میں نے اپنے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور نہ یہ ان کے لائق ہے، ان کے قابل ہی نہیں ہے یہ شعر و شاعری، کیا چیز ہے. اور ایک پورے سورت کا نام 19ویں سپارے میں اس کا نام ہے سورۃ الشعراء، شاعروں کی سورت. اور اس کے آخر میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء جو ہے غلط باتوں کے پیروی کرتے ہیں، غلط باتیں ڈھونڈتے ہیں. آج کل کے بھی جتنے شاعر ہیں وہ کیا ہے، نہ جناب وہ نمازی ہیں، نہ وہ جناب کوئی ان کا کردار ہے. بس ایک چیز اللہ نے ان کو دے دی، اس میں وہ غلط باتیں ملاتے ہیں اور گانے بناتے ہیں، غلط نعتیں بناتے ہیں، غلط چیزیں بناتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ شعراء کی بات کو قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ شعر جی اللہ نے یہ شعر کہا ہے جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو مطلب بھی ہو قرآن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. فرمایا کہ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، آپ شاعر ہیں، ہم دیکھتے ہیں زمانے کا انتظار کرتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا جواب یہ دو، قل آپ فرما دے تربصوا، تم بھی انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، اور میں بھی انتظار کرتا ہوں، پتہ چل جائے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے.
پھر اللہ پاک فرماتے ہم تأمرہم احلامہم بہذا، ان کو یہ باتیں ان کی عقلیں سکھاتی ہیں کہ یہ کرو، حضور کو نہ مانو، سچی باتیں نہ مانو. ام تأمرہم احلامہم بہذا، آج کہتے ہیں نا جی مولوی صاحب ویسے باتیں کرتے ہیں، ہم ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہم PhD ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں. انہوں نے تو یہ الف ب ت س سیکھا ہے. تو اس دور میں بھی فرمایا کہ ام تأمرہم احلامہم بہذا، یہ ان کی عقل ان کو یہ سرکشی سکھاتی ہے. ام ہم قوم طاغون، یا وہ ہے ہی سرکش. عقلیں ان کو یہ باتیں سکھاتی ہے کہ حضور کے خلاف، دین کے خلاف یا بات کرو، یا وہ ہے ہی سرکش لوگ ہیں. اللہ پاک نے فرمایا یقولون تقولہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود بنا کے لے آیا ہے قرآن کو. بل لا یوقنون، بل لا یؤمنون، بلکہ یہ ایمان نہیں لاتے. پھر اللہ پاک نے فرمایا فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، چلو یہ تو حضور نے بنا دیا، تم بنا کے لے آؤ. تم بنا کے، فرمایا کہ فلیأتوا بحدیث مثلہ، اس جیسی ایک صورت تو تم بھی بنا کے لے آؤ. انا اعطیناک الکوثر والعصر اذا جاء نصر اللہ، چھوٹی چھوٹی 3 صورتیں ہیں، فرمایا ان جیسی کوئی صورت تو بنا کے لاؤ. ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. جنات، انسان، مشرق مغرب والے، شمال جنوب والے سب جمع ہو جائیں اور اس قرآن جیسی کتاب بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اگرچہ ایک دوسرے کی مدد کریں، بڑی کوشش کی، انگریزوں نے بھی کی، آج امریکہ بھی کر رہا ہے، فرانس، جرمنی سب کر رہے ہیں کہ قرآن کوئی نیا نکل آئے، لیکن پھر اللہ پاک نے فرمایا تھا چلو پورا قرآن نہیں بنا سکتے، فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مُفْتَرَئٍ آیات، چلو 10 آیتیں بنا لو، پورا قرآن تو نہیں بنا، چلو 10 بنا. پھر اور اللہ پاک نے چیلنج کو تھوڑا نیچے کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، چلو ایک سورت بنا لا. پورا قرآن نہیں بنا سکتے، 10 آیتیں بنا لو. 10 آیتیں نہیں بنا سکتے تو ایک آیت بنایا آج تک کسی نے یا بنا سکے گا؟ یہ قرآن کا چیلنج ہے. 1400-1500 سال ہو گئے ہیں اور یہ چیلنج آج بھی اپنی جگہ قائم دائم ہے. یہ چیلنج کوئی پورا نہیں کر سکا. تو آج کی ان آیات میں یہ باتیں ہمارے سامنے آئی. فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، میرے نبی آپ ان کے سامنے بیان فرمائے آپ اللہ کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں. ہم یقولون شاعر، یہ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں. نتربص به ریب المنون، ہم زمانے کا انتظار کرتے ہیں کہ ختم ہو جائیں گے. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، آپ فرما دیں کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ہم تأمرہم احلامہم بہذا، کیا ان کو ان کی عقلیں یہ باتیں سکھاتی ہیں؟ ام ہم قوم طاغون، یا یہ کیا ہے سرکش لوگ ہیں؟ ام یقولون تقولہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے بنایا ہے. بل لا یؤمنون، بلکہ یہ ایمان نہیں لاتے، بہانے بناتے ہیں. فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، بس یہ بھی ایک بات اس طرح بنا کے لے، اگر یہ سچے ہیں تو سچے کہاں ہیں؟ کوئی سچا نہیں ہے. اللہ کے رسول سچے، اللہ سچا اور اللہ کا دین سچا. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.